السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سفر کی نماز کے بارے میں سوال آیا ہے کہ اس میں قصر کس طرح کی جائے گی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ سفر میں قصر کرنا واجب ہے۔ قصر نماز سے مراد یہ ہے کہ 4 رکعت والی نماز کو کم کر کے حالت سفر میں 2 رکعت ادا کرنا۔ اس کے حکم میں علماء کا اختلاف تو موجود ہے، لیکن زیادہ قوی دلائل ان لوگوں کے ہیں جو وجوب کے قائل ہیں، واللہ عالم۔ دلیل نمبر 1، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ابتدا میں سفر اور حضر 2 رکعت نماز فرض کی گئی تھی۔ شروعات میں صرف 2 رکعت نماز فرض تھی، ہر حالت میں، سفر اور حضر میں۔ پھر سفر کی نماز کو باقی رکھا گیا اور حضر کی نماز مکمل کر دی گئی۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1090 اور 3935 میں بھی آپ کو مل جائے گی، اور مسلم شریف حدیث نمبر 685، احمد جلد 6 صفحہ 272، بہقی جلد 3 صفحہ 143، دارمی جلد 1 صفحہ 355، نسائی جلد 1 صفحہ 255۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے ذریعے مسافر پر 2 رکعتیں، مقیم پر 4 رکعتیں اور حالت خوف میں 1 رکعت نماز فرض کی ہے۔ یہ حدیث ملے گی آپ کو مسلم شریف حدیث نمبر 687، 6887، اور احمد جلد 1 صفحہ 237، ابو داؤد حدیث نمبر 1247، بہقی جلد 3 صفحہ 135، ابن خزیمہ حدیث نمبر 1346۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی باتوں میں سے یہ بھی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم دوران سفر صرف 2 رکعت نماز ادا کریں۔ صحیح نسائی حدیث نمبر 443، 443، نسائی 458، ابن حبان 1451 اور 2735، ابن خزیمہ 946، ابن ماجہ 1066، احمد جلد 2 صفحہ 94، بہقی جلد 3 صفحہ 136، موطا جلد 1 صفحہ 145۔ شیخ محمد سجی حلاق نے اسے صحیح کہا ہے۔ التعلیق علی السبل الجراد جلد 1 صفحہ 221 میں آپ دیکھ سکتے ہو۔ حضرت یعلا بن امیہ رضی اللہ عنہ سے مروی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر نماز کے متعلق فرمایا، یہ ایسا صدقہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے تم پر صدقہ کیا ہے، لہذا تم اس کے صدقے کو قبول کرو۔ یہ حدیث ملے گی آپ کو احمد جلد 1 صفحہ 36، مسلم حدیث نمبر 686 کتاب الصلاۃ میں، اور ابو داؤد میں حدیث نمبر 1199، ترمذی 5025، ابن ماجہ 1065، نسائی جلد 3 صفحہ 116، دارمی جلد 1 صفحہ 354، ابن ابی شیبہ جلد 2 صفحہ 200، ابن خزیمہ حدیث نمبر 945۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سفر کی نماز 2 رکعت ہے۔ صحیح ابن ماجہ 1364، 1364، اور ابن ماجہ 1046، احمد جلد 1 صفحہ 37، نسائی جلد 3 صفحہ 111، بہقی جلد 3 صفحہ 199۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ اپنی دی ہوئی رخصتوں پر عمل کو اس طرح پسند کرتا ہے جیسے اپنی نافرمانی کے ارتکاب کو ناپسند کرتا ہے۔ صحیح احمد جلد 2 صفحہ 108، ابن حبان حدیث نمبر 2742، بہقی جلد 3 صفحہ 140۔ شیخ محمد سجی حلاق نے اسے صحیح کہا ہے۔ التعلیق علی السبل الاسلام جلد 3 صفحہ 132 میں آپ دیکھ سکتے ہو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوران سفر 2 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین کا بھی یہی عمل تھا، اسی طرح وہ کرتے تھے۔ یہ حدیث ملے گی آپ کو بخاری شریف حدیث نمبر 1102 کتاب الجمعہ میں آپ دیکھ سکتے ہو، اور مسلم حدیث نمبر
689 689 और अबू दाऊद 1223, नसाई जिल्द 3 सफ़ा 123, इब्न माजा 1071, अहमद जिल्द 2 सफ़ा 24, इब्न खुज़ैमा 1257। इब्न तैमिया रहमुल्लाह के नजदीक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हालत सफर में कभी 4 रकात नमाज नहीं अदा की। ये देखिए मजमू अल फतावा जिल्द 7 सफ़ा 24 पे आप देख सकते हो। और शौकानी रहमुल्लाह का मौक़िफ़ ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तमाम सफरों में सिर्फ कसर ही साबित है। अल सबलुल जज़ार जिल्द 1 सफ़ा 306। इसके हुक्म में फ़ुक़हा ने इख्तिलाफ किया है। अबू हनीफा रहमुल्लाह के नजदीक कसर नमाज वाजिब है। इमाम मालिक रहमुल्लाह से भी एक कौल यही है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु और हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु और हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमुल्लाह, इमाम कतादा और इमाम हसन रहमुल्लाह से भी यही मौक़िफ़ मरवी है। और इमाम अहमद, इमाम शाफी रहमहुल्लाह के नजदीक मुसाफिर को मुकम्मल या कसर नमाज पढ़ने में इख्तियार है, लेकिन कसर अफजल है। इमाम मालिक रहमहुल्लाह का मौक़िफ़ ये है कि कसर नमाज सुन्नत मुक्कदा है। ये आप देख सकते हैं बिदायत सनाए जिल्द 1 सफ़ा 97, अल मबसूद जिल्द 1 सफ़ा 236, रद्दुल मुख्तार जिल्द 2 सफ़ा 606, अल मुग़नी जिल्द 3 सफ़ा 148, अल जिल्द 1 सफ़ा 321, अल मजमुआ जिल्द 4 सफ़ा 241, अल मदुन्नतुल कुबरा जिल्द 1 सफ़ा 115, अल काफ़ी इब्न अब्दुल बर जिल्द 1 सफ़ा 208, तफसीर कुर्तुबी जिल्द 5 सफ़ा 302, हिदाया अल मुज्तहिद जिल्द 1 सफ़ा 120, क़वानीनुल अहकाम इब्नुल जज़ी सफ़ा 99। नमाज कसर में कितनी दूर जाने के बाद नमाज कसर करना चाहिए, सवाल ये है। इसका जवाब यह है कि कसर का वजूब ऐसे शख्स पर है जो अपने शहर से सफर के इरादे से निकले, अगरचे उसका सफर 12 मील से कम हो। एक बुरैद में 4 फरसख और एक फरसख में 3 मील होते हैं। इरशाद बारी ताला है सूरह निसा आयत नंबर 101, जब तुम सफर में जा रहे हो तो तुम पर नमाज के कसर करने में कोई गुनाह नहीं। इस आयत में मुतलकन ज़र्ब यानी चलने का जिक्र है जो हर ज़र्ब को शामिल है, जबकि इससे सफर मकसूद हो। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक हजरत इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौरान सफर 2 रकातों से ज्यादा नमाज नहीं पढ़ते थे। ये हदीस गुजर चुकी, इसलिए हवाला देने की जरूरत नहीं है। जहाँ पे जरूरत पड़ी वहाँ पे हवाला देता हूँ। इस हदीस में भी मुतलकन सफर का जिक्र है, जिसकी कोई हद मुतय्यन नहीं है कि इतने फासले पर कसर की जाए और इससे कम पर कसर नहीं की जाएगी। लिहाजा हम भी इसकी कोई हद मुतय्यन नहीं करते, जैसा कि कुरान करीम की आयत में भी हम सफर की कोई हद मुतय्यन नहीं पाते। सूरह बकरा आयत नंबर 184, तुम में से जो मरीज हो या सफर पर हो तो वो दूसरे दिनों में रोजा रख कर तादाद को पूरी करे। सूरह माइदा आयत नंबर 6 में है, अगर तुम बीमार हो या सफर पे हो और तुम्हें पानी न मिले तो पाक मिट्टी से तयम्मुम कर लो। और राजे क्या है? इसलिए राजे बात यही है कि जितनी मुसाफत को उर्फ आम में सफर तस्वुर किया जाता है वहाँ कसर पढ़ ली जाए। वल्लाहु आलम। हाँ, एक चीज और बता दूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफर पे निकलते और निकलते ही कुछ दूर पे, जिसे सफर कहा जाता है, अगर निकलते ही कुछ दूर पे नमाज का वक्त हो जाता तो कसर पढ़ते। फिर उसकी कोई हद नहीं है कि जब 9 मील निकल जाऊंगा तब कसर शुरू करूंगा, उससे पहले तो मुझे पूरी पढ़ना, ऐसा नहीं है। जिसे सफर कहा जाता है उसके लिए आप घर से निकल गए तो आप मुसाफिर हैं, आपकी कसर वहीं से शुरू होगी। इब्ने तैमिया रहमहुल्लाह के नजदीक वो इसी के कायल हैं। इब्ने कय्यूम रहमहुल्लाह वो भी यही मौक़िफ़ रखते हैं। शौकानी रहमहुल्लाह वो भी इसी को तरजीह देते हैं। इन सब के हवाले ले लो। अच्छा, पहले वाली हदीस बुखारी शरीफ की है, जिसका मैं बोला था हवाला क्या करूंगा, लेकिन वो मैसेज आपके पास नहीं है, इसलिए मैं हवाला दे देता हूँ। बुखारी शरीफ 1102 और मुस्लिम शरीफ 689, अबू दाऊद 1223, इब्न माजा 1071। और ये इब्न तैमिया का मौक़िफ़ है वो मजमू अल फतावा
جلد 24 صفحہ 51 پہ مل جائے گا، اور ابن قیم کا جو موقف ہے وہ ملے گا زاد المعاد جلد 1 صفحہ 481 میں۔ امام شوکانی کا موقف آپ کو ملے گا نیل الاوتار جلد 2 صفحہ 480، السبل الجزال جلد 1 صفحہ 308 پہ آپ دیکھ سکتے ہو۔ صدیق حسن خان اسی کے قائل ہیں۔ الروضۃ المدیہ جلد 1 صفحہ 376 اور 379 379۔ اس مسئلے میں فقہ نے اختلاف کیا ہے۔ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک 3 دن کی مسافت پر قصر کی جائے، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے نزدیک 4 برید یعنی 48 میل ہاشمی پر قصر کرے۔ اوزاعی رحمہ اللہ کا موقف یہ ہے کہ کم از کم قصر کی مسافت 1 دن اور رات ہے۔ بدائع الصنائع جلد 1 صفحہ 93، رد المختار جلد 2 صفحہ 602، المضبوط جلد 1 صفحہ 235، الہدایہ جلد 1 صفحہ 80، الام جلد 1 صفحہ 319، المجموعہ جلد 4 صفحہ 210، شرح مسلم النووی جلد 3 صفحہ 217، نیل الاوتار جلد 2 صفحہ 478۔ مسافت قصر کی حد متعین کرنے والے حضرات مندرجہ ذیل دلائل سے استدلال کرتے ہیں، وہ یہ ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ میں ظہر کی 4 رکعت نماز ادا کی، اور پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ذوالحلیفہ میں عصر کی 2 رکعت نماز پڑھی۔ بخاری شریف 1089 اور مسلم 690۔ یاد رہے کہ مدینہ اور ذوالحلیفہ کا درمیانی فاصلہ 6 میل ہے۔ نیل الاوتار جلد 2 صفحہ 477۔ اس کا جواب یوں دیا گیا ہے کہ یہ حدیث مسافت کی تحدید نہیں کرتی، اور نہ ہی اس میں یہ ذکر ہے کہ 6 میل سے کم فاصلے کا سفر نہیں کہلاتا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر 3 میل یا 3 فرسخ شعبہ، راوی کو شک ہے، 3 میل یا 3 فرسخ یہ شک ہے راوی کو، کے لیے نکلتے تو 2 رکعت نماز ادا فرماتے۔ مسلم 691 اور احمد جلد 3 صفحہ 136، ابو داؤد 1201، ابو عوانہ جلد 2 صفحہ 346۔ شعبہ راوی کے شک کی وجہ سے علماء نے 3 فرسخ یعنی 9 میل کو صحیح قرار دیا ہے۔ اگرچہ علماء نے اس حدیث کو حد مسافت کی تعین میں سب سے عمدہ کہا ہے، لیکن اس میں بھی یہ ذکر نہیں ہے کہ 9 میل سے کم فاصلے کا سفر نہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود 6 میل کے فاصلے پر بھی قصر کی ہے، جیسا کہ پہلی حد میں یہ ذکر موجود ہے۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی ایسی عورت کے لیے جو اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہو، یہ جائز نہیں ہے کہ وہ بغیر کسی محرم رشتہ دار کے 3 دن کا سفر کرے۔ بخاری 1087 کتاب الجمعہ میں آپ کو دیکھ سکتے ہیں، مسلم 1338، ابو داؤد 1727۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ کوئی عورت 1 دن اور رات کا بھی سفر بغیر محرم کے نہ کرے۔ بخاری شریف 1088، مسلم 1339، ابو داؤد 1724، موطا جلد 2 صفحہ 979 979، ترمذی 1170۔ لیکن وہ حدیث یہاں پہ تو مل ہی نہیں رہی ہے